بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور اس کی رہنمائی کے مختلف انداز ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے ایمان والوں کی صفات، اور آج کے سبق میں اسی سلسلے میں ہم ایمان والوں کی دوسری صفت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، ہم جو فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر ہمارے سامنے ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ خاشعون کا مطلب خائفون ساکنون، کہ نماز پڑھنے کے دوران آرام سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد بن جبر، امام حسن بصری، امام قتادہ بن دعامہ اور امام ابن شہاب الزہری نے بیان فرمائی ہے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ الخشوع، خشوع القلب، کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بعد امام ابراہیم نخعی کا قول بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، جو کہ یہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے، کان خشوعهم فی قلوبہم فغضوا بذلک ابصارہم وخفضوا الجناح، کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، نظریں نیچی رکھا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ پھر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی بات نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نماز کے دوران، ابتدائی دور کی بات ہے، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ آ گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو انہوں نے اپنی نگاہیں سجدے والی جگہ پر جھکا لیں، اور پھر اسی جلیل القدر صحابی نے، اسی جلیل القدر ہستی نے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے والے کی نظر اس کی سجدے والی جگہ سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا عادی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ یہ بات امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے فرمائی ہے۔ پھر ایک مرسل روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر یہی طرز عمل اختیار کیا۔ یہاں پر امام صاحب نے ایک اور بات نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں والخشوع فی الصلاۃ انما یحصل بمن فرغ قلبہ لہا، بلکہ فرغ قلبہ لہا، کہ نماز میں عاجزی، انکساری اور خشوع اسے ہی حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے
فارغ ہوتا ہے اور باقی تمام چیزوں سے اس کا دل بے خبر، اور وہ نماز کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نماز اس کے لیے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، مسند احمد بن حنبل کی 3 جلد کے 128ویں صفحے پر موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بلکہ ایک انصاری صحابی کا بیان ہے کہ نماز کے وقت انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا پانی لاؤ، میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں۔ تو سننے والوں کو یہ بات بڑی عجیب گزری، بلکہ گراں گزری، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ بلال اٹھو اور نماز اذان کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت اور سکون ملا کرتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کی طرف۔ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ، جو میری نہیں بلکہ امام سمعانی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان میں اسے نقل فرمایا کہ دراصل نماز میں خشوع اختیار کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ ہم دوران نماز کیا کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام مجھ پر، آپ پر ہو، اور ہم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اپنی ہر نماز آخری سمجھ کر پڑھیں، تو پھر دیکھیے نماز ہمیں لطف دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اس حوالے سے واحد التفسیر میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، ظاہر بات ہے وہ ساری کی ساری تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ امور ضرور رکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ خشوع کیا ہے؟ کہ انسان وقار کے ساتھ کھڑا ہو، کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ نہ مارے، بلکہ ادا کو پرسکون انداز سے حرکت دے، اور اپنے ذہن میں یہ تصور رکھے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی تعظیم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور پھر جب انسان اس انداز سے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے اس بات کی سمجھ آئے گی کہ میں واقعی نماز میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اور یہ ایک ایسا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس حوالے سے تعریف کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں جو خشوع ہے اس کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے دل اطمینان کے ساتھ ہو، تو جب دل مطمئن ہوگا تو پھر تمام کے تمام اعضاء
پرسکون ہوں گے۔ پھر ایک روایت نقل کی ہے جو کہ بظاہر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض اہل علم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران بار بار اپنی داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو فرمانے لگے لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے جسمانی اعضاء پرسکون رہتے۔ تو وہ جسمانی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز ادا کرنے والا اللہ کے سامنے خشوع اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور اس حوالے سے میں ضرور آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، شاید ہم بھی ان متساہل اور بدنصیب لوگوں میں شامل ہوں کبھی کبھی کہ نماز پڑھتے ہی ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہی ان کو اپنے کپڑے اڑسنا، بٹن بند کرنا، سر کی ٹوپی درست کرنا یاد آ جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نماز میں خشوع کے خلاف ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں 751، 3291 میں ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آقا لوگ نماز میں ادھر ادھر متوجہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کی طرف سے ایک سازش ہے، شیطان مداخلت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندے کا اجر ضائع ہو جائے، بندے کی نماز ناقص رہے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 750 میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نماز کے دوران اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ آسمان کی طرف نماز میں نگاہیں اٹھائیں تو اللہ تعالی ان کی نظر ان کو واپس نہ کرے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ مَنزِلَةَ الْخُشُوعِ مِنَ الصَّلَاةِ مَنزِلَةَ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ، نماز میں خشوع کا مرتبہ اور مقام وہی ہے جو جسم کے ساتھ روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں لمحہ فکریہ ہے، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر البحر المحیط اور تفسیر الصاوی وغیرہ میں اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے جو کہ ظاہر بات ہے یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ حاصل کلام یہ ہے، جس طرح کہ امام شوکانی نے فتح القدیر میں تفسیر المراق اور تفسیر روح البیان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع فرض نہیں ہے، یہ تو ایک فضیلت ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کر لو تو بڑی اچھی بات ہے، نہ اختیار کرو تو نماز ہو جائے گی چور راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہو، دوسری چیز اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، تیسری چیز ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں، اور چوتھی چیز فضولیات سے انسان جو ہے وہ مکمل طور پر گریز کرے، اور پانچویں چیز زندگی کی کوئی نہ کوئی نماز تو ہماری آخری ہوگی، ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھے۔ پانچویں چیز یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ انسان جو ہے وہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کا بھی اہتمام کرے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع یہ بڑا تاکیدی حکم ہے شریعت کا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔